نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آبائه وأزواجه وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. رسول پاک کا پیارا فرمان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے، اگر اس بندے کی یہ خواہش ہے کہ اس کو میرا قرب نصیب ہو جائے، اگر اس کی خواہش ہے کہ وہ میرے نزدیک ہو جائے، اسی کوشش کرنے سانو کسی ایم پی دا قرب حاصل ہو جائے، سانو کسی ایم این اے دے نال کوئی یاری دوستی والا سلسلہ ہو جائے، تو رسول کریم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے میرے ساتھ اس کا قرب ہو جائے. رسول کریم کے ساتھ فرمایا جو چاہتا ہے میرا قرب حاصل کرے، فرمایا اس کو چاہیے کہ دو کام کرے. پہلے نمبر پہ فرمایا میری سنتوں پہ عمل کرے، پھر فرمایا مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے. ہو سکے تو مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ و خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب شکر، اس خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے ہمیں اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کے ساتھ محبت رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور پیارے آقا کے اصحاب پاک کے ساتھ بھی محبت اور الفت رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. آج کے اس پرفتن دور کے اندر بڑے بڑے فرقے ہیں، بڑے بڑے فرقے تھے، بڑیاں بڑیاں فرقیاں، بڑے بڑے فرقے تھے، بڑیاں بڑیاں فرقیاں، بڑی بڑی لابیز ہیں جو کام کر رہی ہیں. کچھ تو لوگ ایسے ہیں کہ جو سرے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر، سرے سے دہریہ قسم کے جو لوگ ہیں. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کا انکار کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رسول کریم کی آل پاک کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس دعوے کی آڑ کے اندر اصحاب پاک کے گستاخیاں کرتے ہیں.
پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اصحاب پاک کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ باغی کہتے ہیں، یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں. تو ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہمارا بیر کسی کے ساتھ نہیں، ہمارا پیار اللہ کے سارے پیاروں کے ساتھ ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی بیر نہیں. ہم اللہ تعالیٰ نے جن کو عزت عطا فرمائی، رسول کریم نے جن کو عزت عطا فرمائی، ہمارا پیار ان سب پیاروں کے ساتھ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اس آج کے پرفتن دور کے اندر ایک جو مسئلہ بڑا عام چلتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے درمیان لڑائی کروانے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اصحاب پاک کے درمیان اور اہل بیت اطہار کے درمیان کچھ رنجشیں تھیں، ناراضگیاں تھیں. یہ سراسر غلط باتیں ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سنی مسلمان بھائی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. میں ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں اور ہوں بھی طالب علم. بزرگوں کا حکم تھا، حضرات علماء کرام کی محبت، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک. رسول کریم نے فرمایا کہ جو بندہ میری اہل بیت سے محبت کرے، میری اہل بیت سے محبت کرے، وہ میرے اہل بیت کی محبت اس طرح کہ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات عطا فرما دی. فرمایا میرے اہل بیت کی محبت اس طرح جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جو میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائے گا. ساتھ ہی دوسری حدیث پاک فرمایا اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اور جو ان سے ہدایت پائے گا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے گا. ہم اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ان دونوں حدیثوں پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں. ہم یہ نہیں کہ ہم ایک حدیث کو لے لیں اور دوسری حدیث پہ عمل نہ کریں. ہم اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ دونوں حدیثوں کو عمل کرنے والے لوگ ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار والے بھی سچے ہیں، رسول کریم کے صحابہ بھی سچے ہیں. ہمارا اور ہماری اوقات ہی کیا ہے ہم ان پاک اونچی ہستیوں کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کرے جن کی شان بڑی بڑی شانوں والے بیان کر گئے، بات ختم کرے جن کی شان اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرمائے، جن کی شان حدیث پاک کے اندر رسول کریم بیان فرمائے، ان کی شان ہم جیسے کیا بیان کر سکتے ہیں. بہرحال تبرکن ایک دو باتیں میں نے عرض کرنی ہے اس حوالے سے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت ہے. اور پھر یہی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ، علماء تشریف فرمائیں ان سے پوچھیں جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا نکاح تھا، وہ نکاح کے لیے گواہان کون تھے؟ وہ نکاح طے کس نے کروایا تھا؟ وہ نکاح کے لیے نکاح کا جو پیغام تھا وہ کنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو جا کے فرمایا تھا کہ آپ رسول کریم کے پاس جائیں اور جا کے فرمائیں، عرض کریں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور شفقت فرمائیں. اگر یہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کے پاس جا کے آپ کو فرمایا تھا کہ آپ جائیں رسول کریم کے پاس. یہ نکاح والا سلسلہ. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے نکاح کے اخراجات اٹھائے تھے. علماء تشریف فرمائیں، میری اصلاح فرما سکتے ہیں، میں کہیں پہ غلط بھی ہو سکتا ہوں، میری اصلاح فرمائیں گے میرے علماء. تو حضرت اتنا ان کا آپس کے اندر پیار تھا. یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر آپس کے اختلافات تھے، نہ وہ اہل بیت اطہار کے بھی دشمن ہیں، وہ سیدنا عمر فاروق کے بھی دشمن ہیں، وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے بھی دشمن ہیں. جو ابوبکر صدیق کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، حضرت امیر معاویہ، دیگر جید صحابہ کرام کا گستاخ ہے، وہ اہل بیت اطہار کا بھی گستاخ ہے. یہ صرف محض دعوے ہیں ان کے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کرتی ہیں. ٹڈو کوئی محبت نیچے کر دے جب ان کے پیاروں کے ساتھ محبت نہیں کرنی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ تشریف فرما تھے، مال غنیمت آیا، مال غنیمت آیا تو حضرت حسن تشریف لائے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے آئے تو حضرت عمر فاروق کو فرمانے لگے کہ امیر المومنین یہ جو مال غنیمت آیا اس کے اندر سے ہمیں کچھ عطا فرمائے. تو حضرت عمر فاروق نے 1000 درہم پیش کیے حضرت حسن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ تشریف لے کے گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ ذرا اس بات میں توجہ فرمائیں، حضرت حسین تشریف لائے، ان کو بھی 1000 درہم پیش کیے. تھوڑی دیر گزری، حضرت سیدنا عمر فاروق کے اپنے صاحبزادے سکا پتر سگے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ تشریف لے کے آئے حضرت عمر کے پاس. آ کے عرض کی حضور آپ مال غنیمت آیا مجھے بھی عطا فرمائے. تو حضرت عمر فاروق نے 500 درہم عطا فرمائے. شہزادوں کو کتنے؟ 1000 اور اپنے بیٹے کو 500. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کی حضور میں غزوات میں بھی شرکت کرتا تھا، میں جنگ میں بھی جاتا تھا، حسنین کریمین تب چھوٹے ہوتے تھے، میں تب سے جنگیں لڑتا ہوں، آپ نے ان کو 1000 درہم دے دیا، آپ مجھے 500 درہم دے رہے ہیں. حضرت عمر فاروق نے کیا پیارا جواب ارشاد فرمایا، فرمایا پہلے ان کے جیسا کوئی نانا تو لے کے آؤ، پہلے ان کے جیسا کوئی باپ تو لے کے آؤ، پہلے ان کے جیسا کوئی بھائی تو لے کے آؤ کہ جن کے بابا جان سید الاولیاء ہیں، جن کی اماں جان خاتون جنت ہیں، جن کے نانا جان سید الانبیاء ہیں، ان کے جیسا کوئی نانا تو پہلے لے کے آؤ، پھر مجھ سے مطالبہ کرنا میں تجھے 1000 درہم دوں. یہ ان احباب کی آپس کے اندر محبت تھی. اور پھر شہزادوں کا ایک بچپن کا واقعہ، حضرت عمر کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت حسن پاک تھے، تو حضرت حسن پاک نے حضرت عمر کے بیٹے کو فرما دیا تم ہمارے نوکر کے بیٹے ہو. اب ان کو یہ بات تھوڑی محسوس ہوئی تو اپنے ابا جان امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے پاس گئے، جا کے عرض کی ابا جان وہ شہزادوں نے حسن پاک نے مجھے فرمایا کہ تو ساڑھے نوکر دا پتر ہے. تو حضرت عمر فاروق نے اسی وقت قلم پکڑا، کاغذ پکڑا کہ عرض کی حضور ہے کدی لکھ کے نہیں دے چھڑ دے، میں جو دنیا تے جاؤں گا میں وصیت کر کے جاؤں گا، ہے کاغذ میرے نال قبر میری دفن کرے آج. جن کے ساتھ محبت کی جاتی ہے یہ والے معاملات ان کے ساتھ کیے جاتے ہیں، جن کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے ان کے ساتھ یہ معاملات نہیں کیے. اگر آپ تفسیر پڑھیں، کتب احادیث پڑھیں تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے مابین جو رشتہ داریاں تھیں، حضرت ابوبکر صدیق کو 7 مرتبہ یہ بھی شرف حاصل ہے کہ وہ رسول کریم کے 7 مرتبہ رشتہ دار بنتے ہیں. 7 مرتبہ رسول کریم کے ساتھ رشتہ داری ہے. سب سے پہلی حضرت ابوبکر صدیق رسول کریم کے سسر ہیں. آپ کی شہزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم کے حرم اقدس میں داخل ہیں. اور پھر آگے چلیں تو حضرت ابوبکر صدیق کی پوتیاں حضرت علی المرتضیٰ کی بہویں لگتی ہیں. یہ بڑی لمبی چوڑی ایک طویل موضوع ہے جس کے اندر علماء اکثر بیان کرتے بھی ہیں، میں ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو 7 مرتبہ یہ شرف حاصل ہے. باقی بڑی آپ کی بزرگی، بڑی آپ کے جو ہے فضائل، لیکن آپ کے ان فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کو 7 مرتبہ رسول کریم کے رشتہ دار ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. حضرت جو حسین پاک کی جو زوجہ محترمہ ہے حضرت شہر بانو، یہ جب فارس فتح ہوا تھا تو حضرت عمر فاروق واپس مال غنیمت جو آیا تھا، مال غنیمت کے اندر 3 شہزادیاں آئی تھیں، فارس کے بادشاہ کی بیٹیاں. حضرت شہر بانو ان کی 2 ہمشیرگان ساتھ آئی تھیں. تو حضرت علی المرتضیٰ نے ایک شہزادی کا نکاح حضرت حسین پاک سے فرمایا، دوسری شہزادی کا نکاح حضرت عمر فاروق کے شہزادے سے فرمایا، اور تیسری جو شہزادی آئی تھی فارس سے اس کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق کے شہزادے سے فرمایا تھا. جنہ دے نال دشمنیاں ہوندیاں نے انہاں دے نال بچیاں دے نکاح نہیں کری دے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی جو کہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بیٹی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر فاروق سے فرمایا تھا. علماء تشریف فرمائیں اے جڑے اے والے لوگ نا نیڑے آئی کربلا ساڑی دیاری اٹھڑا، ان کی 33 کتابوں کے اندر کم و بیش بھی ہو سکتی ہیں، ان کی اتنی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. ہون اگر نہ منن تے انہاں دی اپنی سر پیٹ.
یہ بات ان کی اپنی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری شہزادی سیدۃ النساء کی شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ساتھ کیا گیا تھا۔ ان سب باتوں کو سوچنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق حضرت علی پاک کے پاس حاضر ہوئے، آ کے عرض کی حضور اگر مہربانی فرمایا اپنی شہزادی کا نکاح مجھ سے فرما دیں۔ تو حضرت علی پاک نے فرمایا کہ میں نے ان کا نکاح کہیں اور کرنے کا سوچا، حضرت جعفر طیار کے شہزادوں کے ساتھ۔ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کی حضور جتنی عزت میرے دل کے اندر ہے نا، اگر آپ میرے پہ مہربانی فرما دیں۔ آج لوگوں نے شادیاں کرنی ہو اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی شادیاں کرنی ہو، بڑی پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ تو جن کی شان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انہوں نے سوچے سمجھے بغیر ہی عمر فاروق کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا تھا۔ یہ سب من گھڑت باتیں، ان کا آپس کے اندر بہت پیار تھا۔ اگر بندہ پڑھے اور پھر یہ بھی سنے، آج کل بات کی جاتی ہے 72 تابوت اٹھائے جائیں گے، 72 جنازے اٹھائے جائیں گے۔ اور بھائی وہ جو 72 تابوت ہیں ان تابوت والوں کے نام بھی بتا دو۔ انہاں تانوں کو نہیں دسنے، تانوں انہاں ہی دسنا ہے۔ کربلا میں شہید ہونے والے مقدس نفوس کی گنتی تب تک پوری نہیں ہو جاتی جب تک ان کے ناموں کے اندر ابوبکر صدیق کا نام نہیں آ جاتا، جب تک حضرت عمر فاروق کا نام نہیں آ جاتا۔ کربلا میں شہید ہونے والوں کی گنتی پوری نہیں ہوتی۔ یہ ابوبکر، عمر، عثمان، یہ کون ہے؟ یہ مولا علی کے بچوں کے نام ہیں۔ یہ حضرت حسنین کریمین کے شہزادوں کے نام ہیں، ابوبکر، عمر، عثمان۔ اس طرف بھی سوچیں، اس طرف بھی سوچنا چاہیے، سننا چاہیے، اپنے علماء سے پوچھا کریں۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اپنوں کے ساتھ پیار کریں، اپنوں سے سنیں، سمجھیں ان سے۔ آپ ہی نہ مفتی بن جایا کرو، اٹھ چکی ہے آج کل مفتی سان اللہ بجاندہ۔ سوچیں، ان باتوں کی طرف سوچنا چاہیے۔ افسوس کی بات تو یہاں پہ یہ آتی ہے کہ ہمارے مسلمان سنی کے لانے والے لوگ ان کے ساتھ رشتے ناتے کرتے ہیں۔ اس طرف بھی سوچنا چاہیے۔ ہم اللہ کے فضل کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کے بھی غلام ہیں، اصحاب کے بھی غلام، ہم کسی کے گستاخ نہیں۔ ان باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ حضرت علی پاک کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی کافر تھے۔ حضرت علی پاک کے سامنے کسی نے کہا کہ حضرت عثمان غنی کافر تھے، تو حضرت علی کو بڑا غصہ آیا، بڑا جلال آیا۔ لیکن آپ نے تھوڑا اس بندے کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ تو نے اپنی بچی کا نکاح کرنا ہو تو بڑا پوچھ کے کرتا ہے، بڑے مشورے کرتا ہے۔ تو تجھے پتہ ہے کہ عثمان غنی کے نکاح میں جو رسول کریم کی 2 شہزادیاں آئی ہیں، رسول کریم نے اس نکاح کا مشورہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول کریم نے اپنی 2 شہزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرمایا۔ سوچا کرے، سمجھا کرے، بیٹھا کرے اپنے علماء کے پاس، پوچھا کرے ان سے، تاریخ کو پڑھا کریں خود بھی۔ ان باتوں کو سوچنا چاہیے۔ اور پھر آگے چلیں، اگر حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالی، حسین پاک کے بیٹے، آپ کے پاس ایک بندہ آیا کہ کہنے لگا حضور آپ کا ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ معاذ اللہ، وہ تو ابو بکر ہی کہتے ہیں نا، ادب والے دیسی ہیں نا، ادب کی ہے خضر ہم کو دولت ملی، مذہب حق اہل سنت کی کیا بات ہے۔ ہم اللہ کے فضل کے ساتھ سب کا نام ادب کے ساتھ لیتے ہیں۔ وہ بندہ آ کے کہنے لگا حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ آپ کا ابو بکر کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتے ہو؟ تو اس نے کہا تسی بھی انہوں نے صدیق کہندے ہو؟ حضرت امام نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، جو دنیا کے اندر انہیں صدیق نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بات بھی دنیا و آخرت میں سچی نہیں فرمائے گا، وہ جھوٹ ہی بولے گا۔ یا جھوٹ ہی بول دینا، تسی سن دے ہو، آپ کے سامنے ہیں سارے معاملات۔ آگے چلیں، حضرت سیدنا امام باقر حسین پاک کے پوتے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو ابو بکر صدیق عمر فاروق کو گالیاں نکالتی ہیں، اگر میرے ہاتھ میں حکومت ہو تو میں ان کے سر کٹوا دوں۔ یہ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ ان باتوں کو سوچنا چاہیے۔ پھر آگے چلیں، حضرت سیدنا امام باقر کے شہزادے سیدنا امام جعفر، یہ جڑے امام کہتے ہیں نا 11 امام 12.5 امام، یہ میں ان اماموں کی بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں
آپ کے پاس ایک بندہ آیا کہ کہنے لگا میں نے سنا کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نفرت رکھتے ہیں، آپ ان سے بیزار ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے سے بیزار ہو، میں نے کوئی ایسا اظہار نہیں کیا، بلکہ میرا تو یہ خیال ہے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی محبت کی وجہ سے مجھے نفع ملے گا قیامت والے دن۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح حضرت زید بن علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مجھے یہ امید ہے کہ حضرت علی شفاعت فرمائیں گے، اسی طرح میرا یہ بھی خیال ہے کہ ابو بکر عمر بھی میری قیامت والے دن شفاعت فرمائیں گے۔ سوچا کریں ان باتوں کو، اپنے علماء کے ساتھ پیار کریں۔ لوگ آئے کہتے ہیں میں فلانے مولوی نے سننا، میں فلانے نے سننا۔ بھائی آپ کسی کو نہ سنیں، آپ اپنے علماء کی سنیں، اپنے علماء کے ساتھ ان کی صحبت میں بیٹھا کریں، ان سے پوچھ لیا کریں۔ کوئی ہر گل تسی گوگل دے نہ سرچ کریا کرو، کوئی مولوی صاحب دے کول بھی آ کے بیٹھ جایا کرو۔ گوگل تو علاوہ ہی کوئی دنیا مستی ہے، نیٹ کے علاوہ بھی کوئی دنیا بستی ہے یہاں پہ۔ آپ ان سے پوچھیں، ان کے ساتھ پیار کریں۔ ایک بات میرے ذہن سے نکل نہ جائے، ہمارے سنی کہلانے والے ہمارے بھائیوں نے کچھ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے کالے کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ غلط بات ہے، غلط بات۔ ہم اللہ کے فضل کے ساتھ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہیں، ہمارا ان چیزوں سے احتیاط کرنا بہتر ہے۔ ہمارے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پور سیدہ والے معمار پاکستان، جنہوں نے پاکستان بنایا، آج کل تو یہ معاملہ بن گیا کہ منزل انہیں ملے جو شریک سفر نہ تھے۔ اجڑا مول خدا کا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں۔ معاذ اللہ پاکستان گناہ کے لیے بنایا گیا تھا؟ کشمیر کے مسلمان گناہ کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کی؟ اپنے بیگانے کا فرق کیا کرے، سوچا کرے۔ عرض کر رہا تھا پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے تھے بیلیو کالی تے سبز شلوار نہ پایا جے، حضور وجہ بتا دیں۔ فرمایا کالی میرے آقا دی کملی تے سبز میرے آقا دے گنبد دا رنگ۔ ہم ادب والے لوگ ہیں، ہم ادب والے لوگ ہیں، ہم ادب نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم ادب والے لوگ ہیں، ہم ادب والے لوگ ہیں۔ ادب کیا خضر ہم کو دولت ملی، مذہب حق اہل سنت کی کیا بات۔ سوچے ان باتوں کی طرف سے، اور بالخصوص محرم کے اندر تو کالی قمیض بھی نہیں پہننی چاہیے، ان سے احتیاط کرنی چاہیے۔ آگے پیچھے آپ کالی قمیض پہن سکتے ہیں لیکن شلوار ساتھ میں سفید ہونی چاہیے، اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ آگے چلیں، آگے بات یہ آ گئی تھی کہ جو ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے سنی بریلوی بھائی ان کے ساتھ رشتے ناطے کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک، عالم ما کانا و ما یکون سرکار، غیب کی خبریں دینے والے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا، ایسا وقت آئے گا لوگ میرے صحابہ کرام کو گالیاں نکالیں گے، میری اہل بیت اطہار کے متعلق نازیبا الفاظ کا استعمال کریں گے۔ تو رسول کریم نے فرمایا اللہ، اللہ مینز خبردار، اللہ کا مطلب ہے خبردار ہو جاؤ۔ اگر رسول کریم ویسے ہی فرما دے تو ہم ویسے ہی ماننے والے لوگ ہیں، آمنا وصدقنا، جو رسول کریم نے فرما دیا۔ لیکن رسول کریم نے ساتھ تاکید فرمائی اللہ، اللہ کا مطلب ہے خبردار ہو جائے۔ اولا ولا تواکلوہم، الا ولا تشاربوہم، فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا لوگ میرے صحابہ کو گالیاں نکالیں گے، خبردار ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں، خبردار ان کے ساتھ بیٹھ کر پینا نہیں، خبردار الا ولا تناکحوہم، خبردار ان کے ساتھ اپنے بچے بچیوں کے رشتے نہیں کرنے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول کریم کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، میں نہیں کہہ رہا، مولانا ابو محمد صادق صاحب نے نہیں آکھیا، ان علماء نے نہیں کہا، اعلیٰ حضرت نے نہیں آکھیا، یہ رسول کریم فرما رہے ہیں الا ولا تناکحوہم الا ولا تجالسوہم، فرمایا نہ ان کے ساتھ اپنی بچیوں کے نکاح کرنی ہے، نہ ان کی مجلس میں بیٹھنا ہے، اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار کرسی نہیں کرنی، مر جائیں تو ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، ان کی قبر پہ نہیں جانا۔ صحابہ نے عرض کی حضور وجہ، فرمایا ان کے اوپر رب کی لعنت واجب ہو چکی اور خدشہ ہے کہ وہ لعنت کے ساتھ تمہارے اوپر بھی نہ آ جائیں۔ شرح الصدور کے اندر صاحب شرح الصدور فرماتے ہیں کہ جو بندہ بد مذہبوں کے پاس، بے دینوں کے پاس بیٹھتا ہے، خدشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ سوچیں
آج کل ہم 20 روپے کی بوتل پینے کے لیے اس بدبخت کے پاس بیٹھتے ہیں جو حسین کو حسین پاک کو معاذ اللہ جو ہے باقی کہتا ہے، یزید کو امیر المومنین کہتا ہے۔ رات کو جب بستر پہ لیٹتے ہیں نا، جدو اکھاں بند کر دیں نا، جو لائٹ ٹر جاندی ہے، ادو سوچیا کرو اکھاں بند کر کے اج میں کنے یزیدیاں دے نال سلاماں لئیاں نے۔ جب نماز پڑھنی ہو تو پہلے دیکھ لیا کرے جس امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے وہ امام حسینی ہوئے، یزیدی نہ ہوئے۔ ان باتوں کو دیکھ لیا کرے۔ ادھا کلو امرود لینے اور بندے نے تے پوری ریڑھ نوں چھان ماری دے، جو نماز دا مسئلہ آندا ہے، اے کی ہے کہ جتے مرضی پیچھے پڑھ لیے پھر کی ہو چل رہا ہے؟ او بھائی تیرے باپ کو گالی نکالے تجھے بڑا تیش آتا جو میرے رسول کریم کے والدین کو کافر کے، جو سیدہ عائشہ صدیقہ کے متعلق نازیبہ الفاظ کا استعمال کر ان کے اوپر تہمت لگائے، کسی کی ماں کے اوپر کو تہمت لگائے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو جو مومنوں کی اماں جان کے اوپر تہمت لگائے کہن دو جی سارے ہی چنگے نے۔ اگر جے سارے ہی چنگے نے تو روز اسمبلی دے اندر اسلام آباد لڑائیاں کیوں ہوندیاں نے؟ کیوں لڑائیاں؟ عوام کا اتنا پیسہ کیوں ضائع کیا جاتا ہے اگر سارے ہی چنگے نے؟ تیرے باپ کو گالی نکالے تجھے بڑا تیش آتا ہے، تو جب ہمارے رسول کریم کے والدین کو کافر کے تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ہمارے دلوں میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ بھی اپنے اندر غیرت ایمانی والا سلسلہ لے کے آئیں جو پرانا سلسلہ تھا۔ ایک اور بات، ہمارے حضرت صاحب قبلہ کا عرس بھی ہے ساتھ۔ ہمارے حضرت صاحب کے پاس ایک بندہ آ کے کہنے لگا حضور میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے، لیکن جس بندے کے ساتھ، جس لڑکے کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے وہ اے والا ہے، نیرے آئی کربلا تے ساڑی دیاری ہاتھ پھڑا، وہ بد مذہب ہے۔ اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص کے ساتھ اگر آپ اجازت دے تو کر دوں، وہابی بندہ ہے، 2 نمبر بد مذہب بندہ ہے۔ تو ہمارے حضرت صاحب نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ سمجھے، فرمایا کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ کے رسول کریم کے ساتھ وفا نہیں کی تیری بیٹی کے ساتھ کیسے وفا کریں گے؟ جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول، کتنی پیاری گواہی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جنہوں نے کلمہ پڑھ کے رسول کریم کے ساتھ وفا نہیں کی تیری بیٹی کے ساتھ کیسے وفا کریں گے؟ اس طرف سوچیں، اس طرف سوچیں، ہمارا معاملہ بہت خراب کیا جا رہا ہے، ہم بہت دور جا رہے ہیں اسلام سے۔ مہربانی فرمائیں تشریف لائیں اسلام کے قریب آ جائیں، ساڑھے نا بڑی ہو گئی جی، اگو پتہ نہیں کی بننا ساڑھے نا، اسلام کے ساتھ قریب ہو جائیں، مسجدوں کو آباد کریں، اللہ تعالی ہمارے گھروں کو آباد فرمائے گا۔ ہمارے حسین پاک تشریف لے کے گئے کربلا، بندے کو ہر بات سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ہر بات سے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے امام کے بیٹے حضرت علی بن حسین، حسین پاک کے بیٹے، ایک مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے، ایک عالم دین کے پاس جا کے علم حاصل کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا حضور تسی آپ ایڈے وڈے سردار دے پتر ہو، آپ تسی سردار ہو، تو ایک چھوٹے جے بندے دے کول جا کے علم حاصل کرتے، فرمایا میں اسے نہیں، میں اس کے علم کو سلام کرتا ہوں۔ ہر چیز سے بندے کو سبق حاصل کرنا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کے لانے والے واقعہ کربلا سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے، صرف زبانی کلامی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں بڑی حسین پاک سے محبت ہے، میں 10 محرم نو بس سبیل لا چھڑنا پانی دی۔ او بھائی حسین پاک ہماری سبیلوں کے محتاج نہیں، وہ تو خود حوض کوثر کے مالک ہیں۔ اگر حسین پاک چاہتے تو کربلا کے چپے چپے کے اندر پانی کے چشمے جاری ہو سکتے تھے، لیکن یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والا معاملہ تھا، اللہ نے ایک امتحان لینا تھا، ان کے درجات بلند ہونے تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ حسین پاک کربلا تشریف لے کے ہی کیوں گئے؟ وجہ یہ تھی کہ یزید نبی پاک کی سنتوں کو مٹا رہا تھا۔ تو آج حسین پاک کا نام لینے والا ہو، حسین پاک کے نام پہ قربان ہونے والا بندہ حسین پاک کے نانا جان کی سنت داڑھی کو مٹا کے نالی میں پھینکے، تو کیا حسین پاک کو تکلیف نہیں ہوگی؟ ہم کس منہ کے ساتھ کہیں گے کہ ہم حسینی ہیں جب ہمارا کردار ہی حسینی نہیں؟ جب ہم نے دودھ کے اندر ملاوٹ بھی کرنی ہے، چیزاں دا وعدہ کاٹا بھی کرنا ہے، تو پھر ہم کس منہ کے ساتھ حسین ہیں؟ ایک اور بات، عاشورہ محرم کی رات 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات 2 گروہ تھے، ایک حسینی گروہ تھا، ایک یزیدی گروہ تھا۔
جب حضرت امام علی مقام کربلا تشریف لے کے گئے، ادھر یزید کی فوج تھی، ادھر حسین پاک آپ کے جانثار تشریف فرما تھے. تو حسین پاک کے خیمے کے اندر کیا کیا جا رہا تھا؟ حسین پاک کے خیمے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی تھی. حسین پاک کے خیمے کے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جا رہی تھی، رسول کریم کے اوپر درود و سلام کے تحفے نچھاور کیے جا رہے تھے. اس کے برعکس یزیدی ٹولے کے اندر کیا کیا جا رہا تھا؟ میوزیکل پروگرام کیے جا رہے تھے، رنڈیوں کے ناچ کیے جا رہے تھے. اس بات سے ایک بات کا پتہ چل ہی جاتا ہے کہ اپنی راتوں کو قرآن پڑھ کے گزارنا حسینیوں کا کام ہے، اور اپنی راتوں کو میوزیکل پروگرام رنڈیوں کے ناچ دیکھ کے گزارنے یہ یزیدیوں کا کام ہے. اگر ہم غور کریں ہماری شادی بیاہ کی رسومات کے اندر کیا میوزیکل پروگرام نہیں چلتے؟ رنڈیوں کے ناچ نہیں کیے جاتے؟ اپنا کمپیریزن کریں ہم کس کے ساتھ کھڑے؟ ہم نام حسین پاک کا لیتے ہیں لیکن ہمارے کام کن کے جیسے ہو گئے؟ اس طرف سوچنا چاہیے، اس طرف توجہ. ہمارے حسین پاک کسی چیز کے محتاج نہیں. جب حسین پاک کربلا شریف تشریف لا رہے تھے نا مدینہ شریف سے، ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا، ایک بندے نے آ کے عرض کی حضور ساڑا کنواں نا اے کھارا ہے گیا، پانی نہیں دیندا. فرمایا اس کے اوپر سے تھوڑا پانی نکال کے لاؤ. آپ نے اپنا لواب دہن ڈالا، فرمایا اس کو جا کے واپس کنویں میں ڈال دو. کنواں اوپر بھی آ گیا اور کنویں کا پانی آگے سے زیادہ میٹھا ہو گیا تھا. اگر میرے حسین چاہتے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا. آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر علی مشکل کشان نبی حاجت رواں نے اپنے پتر نے کیوں نہیں بچایا؟ حضرت امام علی مقام 5 شعبان المعظم کو مدینہ شریف میں جب پیدا ہوئے، آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی. سب کو پتا چل گیا تھا حسین پاک دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کو کلمہ پڑھنے والے ہی شہید کریں گے. سب کو پتا تھا، لیکن پھر بھی کبھی رسول کریم نے یہ دعا نہیں کی یا اللہ میرے حسین تیا وقت نہ آوے. کبھی علی پاک نے یہ دعا نہیں کی کہ میرے پیارے حسین پہ یہ وقت نہ آئے. ایک بات دنیاوی لحاظ سے میں ایک مثال کے طور پہ آپ کورس کرنے لگا ہوں. ایک سکول کا ماسٹر ہے، اس نے اپنے بچے کو اپنے سکول میں داخل کروایا، اپنے سکول کے اندر اپنے بچے کو داخل کروایا. تو جب ایگزام نزدیک آ گئے ہیں، بچے کے امتحانات نزدیک آ گئے ہیں، تو باپ اپنے بیٹے کو کہنے لگا، جو کہ ہیڈ ماسٹر ہے سکول کا، کہنے لگا بیٹا تینوں امتحان دی تیاری کرن دی لوڑ کو نہیں، میں تیرا پیوں ہاں، پیپر آنے تے میرے کول نے، میں تینوں آپ پاس کرا دیاں گا. اب ایمانداری کے ساتھ بتائیں کیا وہ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے یا دشمنی کر رہا ہے؟ بے شک وہ دشمنی کر رہا ہے. تو ان لوگوں کے خیال کے متعلق رسول کریم یہ دعا فرماتے کہ یا اللہ حسین کے اوپر یہ وقت نہ آئے. نہیں، رسول کریم نے ایسا نہیں فرمایا. جب کربلا کا میدان آ گیا، حسین پاک تشریف فرما تھے، حسین پاک کو خواب کے اندر نانا جان کی زیارت ہوئی. رسول کریم نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا اللہ میرے حسین پہ بڑا مشکل وقت آ گیا، یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرمانا، استقامت بھی عطا فرمانا. آج کے دور کے اندر اگر کوئی بندہ 3-4 جنازے اٹھا لے ایک مہینے کے اندر، وہ آئے کہندہ ہے مولوی صاحب میرا تو لک ٹوٹ گیا جے، میں ایک مہینے کے اندر 3 جنازے چک بیٹھا. اور بھائی میرے حسین نے ایک دن کے اندر 72 جنازے اٹھائے ہیں. حضرت امام علی مقام نے 72 یعنی جتنے بھی وہ پیارے تھے ان کو اٹھا کے اپنے خیمے میں لائے ہیں، اپنے سامنے اپنے شہزادوں کو کٹتے ہوئے دیکھا، حضرت علی اصغر کو قربان کرتے ہوئے دیکھا. لیکن حضرت امام علی مقام پھر بھی استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے تھے. جو بات پہلے دن کی وہی آخری دن کی کہ ہم یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتے. یہ وہ پیارا ہاتھ ہے کہ جس کو رسول کریم بوسے دیا کرتے تھے، یہ وہ اس ایسے بدبخت انسان کے ہاتھ میں کیسے جا سکتا کہ جو رسول کریم کی سنتوں کو مٹا رہا ہے. ان باتوں کو سوچنا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے تشریف لے کے گئے. کربلا نے ہمیں 3 سبق دیے ہیں. ہمیں نماز کا سبق دیا ہے، ہمیں صبر کا درس دیا ہے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رضا آ جائے اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے. استقامت کا درس دیا ہے. ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی تھی، وہ کہتا تھا کہ جب کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. جب مسلک کی بات ہے جائے تو پھر آئیں بائیں شائیں نہیں، بالکل سیدھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی جائے. سوچنا چاہیے، اپنے اندر غیرت ایمانی لے کے آئیں. جو میرے بھائی داڑھی منڈاتے کرواتے ہیں
وہ بھی اگر حسین پاک کے نام کی آج نیت کر لیں تو حسین پاک کتنا خوش ہوں گے. چھوڑ دیں یہ چھڑ دیں میں دنیا ہو سکتا گزارا، نبی پاک چھڑ کے گزارا نہیں ہونا. قبر کے اندر رسول کریم نے تشریف لانا، اگر رسول کریم نے اپنا چہرہ پھیر دیا تو کدھر جائیں گے؟ رسول کریم کے پاس دو بندے آئے، بڑی بڑی مونچھیں رکھی تھی، داڑیاں کوئی نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی داڑیاں تھی. رسول کریم نے چہرہ ہی پھیر لیا. اور بھائی ذرا سوچ، قبر کے اندر رسول کریم تشریف لائے، اپنا چہرہ پھیر لیا، کدھر جائیں گے ہم؟ اتھے کسے نہ پانی چاہتی ہے، اتھے کوئی نہ سنگی بیلی ہے، اتھے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تشریف لے کے آنا ہے. اگر ان کی سنتوں پہ عمل کریں گے تو تب ہی ہم نے فلاح پانی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کریں جہاں تک ہو سکے 5 گانا با جماعت نماز ادا کریں. حسین پاک کے نانا جان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کوشش کریں اپنے اندر یہ علتوں کو دور کریں، اور جو ہماری مائیں بہنیں ہیں اپنے گھر والی ان کو جا کے فرمائے کہ وہ پردہ کیا کریں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت فاطمہ کا نام لیا جاتا ہے. حضرت فاطمہ نے فرمایا جب میرا آخری وقت ہے تو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، کوئی انگلی اٹھا کے یہ نہ کہہ سکے کہ یہ محمد عربی کی بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے. اور بھائی ہم نام کن کا لیتے ہیں، ہمارے کام کن کے جیسے؟ سوچیں، اس طرف توجہ کریں. یہ باتیں چھوٹی نہیں ہیں، یہ باتیں بہت زیادہ ہیں. اگر آپ جا کے سوچیں نا، ان باتوں کے اندر بہت گہرائی ہے. اگر کوئی سمجھے، مہربانی فرمائیں ان باتوں کو سمجھا کریں، ان باتوں پہ عمل بھی کیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی ہمارا کام کہہ دینا تھا یارو، تم اب چاہے اسے مانو نہ مانو. ماننے کی تو بڑے فائدے، وگرنہ امام نے فرمایا تھا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. زندگی تو بندے کی گزر ہی جانی ہے، لیکن اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزار کے جائیں گے تو دنیا یاد رکھے گی. فاذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا چرچا کر دوں گا. حضرت شیخ سعدی شیرازی مصلح الدین فرماتے ہیں کہ جب تو دنیا کے اندر آیا تھا تو رو رہا تھا، تیرے رشتہ دار خوش تھے. فرماتے ہیں اب تو اتنی سونی زندگی گزار کے جا، اتنی پیاری زندگی گزار، جب تیرا آخری وقت ہے تو ہنستا ہو، تیرے رشتہ دار تیری نیک باتوں کو یاد کر کے تجھے روئیں. اتنی سونی زندگی گزار کے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، وما علینا الا البلاغ المبین.